آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوا اور پریس کانفرنس کروائی گئی جب آپ پی ٹی آئی میں تھیں، تو جو آپ موجودہ صورتحال ہے 2026 لگ چکا ہے، اب آپ تحریک انصاف میں ہیں یا استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں؟ آپ کو پتا ہے کوئی سیاستدان نہ فیملی نہ بیک گراؤنڈ، ایک عام پاکستانی تھی اور ایک نظریے کی بنیاد پہ ایک پارٹی جوائن کی تھی، دل سے کی تھی اور بے انتہا محنت کر کے گراس روٹ ورکر تھی۔ پاکستان تحریک انصاف سے میں نے استعفیٰ دے دیا تھا اسی وقت۔ سہیل افریدی لاہور میں آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مینا خان کے ساتھ کیا گیا، پنجاب اسمبلی کے اندر دھکے مارے گئے اور صحافی کے ساتھ بھی بدتمیزی وہاں پہ ہوئی، کافی کچھ ہوا وہاں پہ، اس کے حل سے کیا کہیں؟ ایک صوبے کا سی ایم آیا ہے دوسرے صوبے کو وزٹ کرنے، دیکھیں اگر آپ کو ان سے کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے اور آپ کا مینڈیٹ اوریجنل ہے تو عوام آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو ڈر کاہے کا ہے؟ پنجاب کی سی ایم جاتی ہیں کے پی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ سہیل افریدی یہ نہیں کریں گے، وہ ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی نیوز، جناح کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان، پروگرام ایشو کیا کے ساتھ میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں سعدیہ سہیل رانا، سابق ایم پی تحریک انصاف۔ ان کے اوپر بھی بڑا ظلم کیا گیا جب تحریک انصاف میں تھی، پریس کانفرنس کروائی گئی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے کے لیے۔ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی، اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ سعدیہ سہیل رانا تحریک انصاف میں ہیں یا پھر استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں؟ اس سوال سے آج گفتگو کریں گے۔ میڈم، آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوا اور پریس کانفرنس کروائی گئی جب آپ پی ٹی آئی میں تھیں، تو جو آپ موجودہ صورتحال ہے 2026 لگ چکا ہے، اب آپ تحریک انصاف میں ہیں یا استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں؟ نہیں جی، استحکام میں تو میں نے استعفیٰ دے دیا تھا اسی وقت۔ دیکھیے وہی بات ہے کہ نہ ہی جبرن نکاح ہوتا ہے نہ ہی جبرن طلاق ہوتی ہے۔ میری پہلی پارٹی پاکستان تحریک انصاف تھی اور وہ میں کوئی روایتی، آپ کو پتہ ہے کوئی سیاستدان نہ فیملی نہ بیک گراؤنڈ، ایک عام پاکستانی تھی اور ایک نظریے کی بنیاد پہ ایک پارٹی جوائن کی تھی، دل سے کی تھی اور بے انتہا محنت کر کے گراس روٹ ورکر تھی، کوئی کس سپورٹ کے بغیر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بعد پارٹی کی لیڈرشپ کے، اور الحمدللہ اللہ نے 2 بار عزت دی، ایم پی اے بھی بنی اور پارٹی کے مختلف عہدوں پہ رہی، ہمیشہ کام کیا تنظیمی۔ تو اس لیے میرا تو جو ایک ڈے 1 سے ایک نظریہ تھا، ایک چیز تھی کہ میں شاید یہ مرتے دم تک بھی کبھی میری کوئی پارٹی چینج نہیں کروا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے سی ایم الیکشنز میں، سینٹ الیکشنز میں بہت سارے لوگوں کو آفریں ہوتی ہیں۔ میں ایک، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک میڈیوکر فیملی سے ہوں، بہت زیادہ اٹریکشن دی جاتی ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے وہ آفرز قبول کی۔ الحمدللہ ہم بڑی سے بڑی آفر پہ بھی اللہ نے ایمان کو قائم رکھا، ان چیزوں کی کبھی خواہش نہیں کی، استقامت دی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کے گھر کی عزتوں پہ، بچوں پہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ کو، اور پھر ٹارگٹ تھا کہ ہم وہ لوگ تھے جو نظریاتی ورکر تھے، ہم وہ لوگ تھے جو بہت ووکل تھے، پرومیننٹ تھے، اسمبلیوں میں بھی بات کرنے والے۔ جب بھی کسی کی پارٹی کو اگر آپ مطلب ختم کرنا چاہیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہیں تو ہمیشہ اس کے نظریاتی ورکرز کو پک کیا جاتا ہے۔ تو مطلب اگر صرف آپ کی ذات تک بات ہو نا تو کوئی بات نہیں ہوتی، بات اس سے بھی آگے کی ہو تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہے دل میں، اور آج بھی لیڈر عمران خان ہے۔ آپ نے میڈم پریس کانفرنس کی؟ میں نے ویڈیو بیان تھا، پریس کانفرنس نہیں۔ ہاں، اور آپ کے جو کولیگ تھے سب نے پریس کانفرنس وغیرہ کی، لاہور پریس کلب میں بھی، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی۔ آپ نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی، ان کی کیا صورتحال تھی؟ کیا کہا گیا کہ کیا بیانیہ رکھنا ہے، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اصل میں مجھے تو، میں جب گئی تو میں بہت پریشان تھی اور بہت زیادہ ہیوی ہارٹڈ تھی، لیکن وہاں ایک ترین صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور میری دیکھ کر حالت تھوڑا سا ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا، میں نے اس لیے کچھ نہیں کہا تھا، اور میں نے بس یہی کہا تھا کہ میں ملک قوم کے لیے جیسے پہلے کام کرتی تھی کام کرنا چاہتی تھی۔ اصل میں پارٹی میں ایسا کوئی تنظیمی چیزیں، اسٹرکچر ابھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا،
بس ایک وہ الیکشنز ہوئے مطلب اس کے تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جا بس وہ ایک چیزیں تھیں. آپ کو پتہ ہے یہ پولیٹیکل یہ بہت سی پارٹیوں کے ساتھ پہلے بھی ہوا, اب ہماری باری تھی تو یہ سب کچھ ہوا. لیکن میرے خیال میں زیادہ تر لوگ جو اس ٹائم شامل ہوئے تھے آج وہ الگ ہو چکے ہوئے ہیں. ہاں جی, خود ترین صاحب الگ ہو چکے ہوئے ہیں. تو بہرحال میں کسی کے خلاف کوئی بیانیہ تو نہیں دینا چاہتی, لیکن وہاں پہ ایسا کوئی رول نہیں تھا, بس وہ ایک شمولیت کروانی تھی کیونکہ پنجاب سے خواتین کی کوئی خاص شمولیت نہیں ہوئی تھی. پنجاب سے 3 پرومیننٹ خواتین, میں تھی, اندلیب تھی اور سمیرہ, کیونکہ سلونی بخاری کی نسبت سے ان کی بیٹی تھی تو یہ پرومیننٹ فیسز تھے. ان کے آنے سے نہیں ثانیہ نے پیپلز پارٹی جوائن کی. ہاں تو وہ اپنا ہم تینوں کو منزہ حسن تھیں. منزہ حسن تو خیر پہلے ہی جوائن کر چکی تھی, وہ تو کینیڈا سے آتے ہی وہ مائنڈ بنا کے آئی تھیں. پر اس کے بعد اندلیب بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئی ہوگی اور میں بھی نہیں, کوئی بھی نظر نہیں آیا. کافی منتریام پہ آج ہاں جی ہاں جی, آپ نے بھی چینل پہ جانا شروع کر دیا ہے, اور بھی میں نے کافی لوگ دیکھے ہیں جو غائب تھے, وہ بھی اب اسکرین کے اوپر آنا شروع ہو گئے. وہ بھی میڈم سہیل افریدی لاہور میں آیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد مینا خان کے ساتھ کیا گیا, پنجاب اسمبلی کے اندر دھکے مارے گئے اور صحافی کے ساتھ بھی بدتمیزی وہاں پہ ہوئی, کافی کچھ ہوا وہاں پہ. اس کے عرصے کیا کہیں؟ اچھا, میں نے یہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو مجھے کسی چینل نے آن لائن لیا بھی فون پہ. دیکھیں یہ ہم بہت ہی بری قسم کی جو نا روایات ڈالنے جا رہے ہیں. ایک صوبے کا سی ایم آیا ہے دوسرے صوبے کو وزٹ کرنے. دیکھیں اگر آپ کو ان سے کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے اور آپ کا مینڈیٹ اوریجنل ہے تو عوام آپ کے ساتھ ہے, تو پھر آپ کو ڈر کاہے کا ہے, کیا خوف ہے کہ اس کے راستے بند کر دیے گئے. اگر وہ آ کے ایک دوسرے صوبے کو, میں کتنی اچھی بات ہوتی کہ اگر اس صوبے کی سی ایم ان کو ریسیو کرتی اور بہت اچھا گیسچر دیتی, زورانے پہ بلاتی اور کہتی کہ آپ اسمبلی وزٹ کریں, بی آر گیسٹ. کتنا اچھا گیسچر ایک ٹرانسفر ہوتا آپس میں. اور میرا ابھی بھی خیال ہے کہ اگر پنجاب کی سی ایم جاتی ہیں کے پی تو مجھے پورا یقین ہے کہ سہیل افریدی یہ نہیں کریں گے, وہ ویلکم کریں گے. سہیل افریدی نے بھی کہا کہ میں چیلنج پنجاب حکومت کو چیلنج کر کے گئے ہیں کہ مینار پاکستان لاہور میں ہمیں جلسے کرنے کی اجازت دی جائے, اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں, پشاور ہیں, پروٹوکول بھی دیں گے, سیکیورٹی بھی دیں گے. دیکھیے ہاں یہ بنتا ہے. دیکھیے ایک جمہوری ملک کہتے ہیں ہم اس کو, اگر ہم نے جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے تو ایک دوسرے کے لیے تھوڑے دل کشادہ. دیکھیں احتجاج کا حق ہر پولیٹیکل پارٹی کو ہے, ہر ورکر کو ہے. ہم نے کوئی کبھی توڑ پھوڑ والا احتجاج نہیں کیا. 9 مئی میں ہوا, وہ تو ایک وقت آئے گا جب کہانی کھلے گی کہ سب کیا تھا اس میں, لیکن میں اس کو بھی کنڈیمڈ کرتی ہوں. میں ان میں سے نہیں ہوں, میں نظریے پہ آنے والی انسان ہوں. میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں, اب مجھے اپنے ملک سے آفٹر مسلمان ہونا, اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے بعد میری محبت پاکستان ہے. اب میں پاکستان ہے تو میں ہوں, ورنہ میری کیا اوقات ہے. سعدیہ سہیل کون ہے, ایک ذرہ بھی نہیں ہے. یہ عزت یہ نام میرے اللہ کے بعد میرے ملک نے اور پھر میری قیادت نے مجھے دیا, جو آج 4 لوگ پہچانتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت کس میں ہے کہ ہم جتنی پولیٹیکلی انسٹیبلٹی قائم رکھیں گے یہ ملک میں استحکام نہیں آئے گا. دیکھیے میں سمجھتی ہوں پارٹیوں کو, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا بھی کچھ چیزوں پہ اسٹینڈ بہت اسٹرانگ ہے. اچھا ان کا یہ ہے کہ کیونکہ ان کا کوئی ذاتی مفاد کسی عہدے کسی چیز سے لنکڈ نہیں ہے, وہ جو اسٹینڈ لیتے ہیں ملک جس کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو ملک کے لیے ہوتا ہے وہ اس پہ لیتے ہیں. یہ میں نہیں کہتی کہ ہر شخص حرف آخر ہے. خان صاحب کی بھی کوئی غلطیاں ماضی میں ضرور ایسی ہوں گی کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں آپ اگر آپ نے ملک چلانا ہے آپ کو اداروں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. آپ کو ہمارا پاکستانی افواج جو ہے وہ ہمارا اٹوٹ حصہ ہے, ہماری حفاظتی ہے, تو ہمیں سب کو آن بورڈ لے کے چلنا چاہیے. جہاں پہ کوئی اختلاف رائے کا حق ہے لیکن اس چیز کو اتنی شدت نہیں دینی چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں ہماری پارٹی میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس طرح کا بیانیہ کرواتے تھے. ہیں بھی اسٹل ہے, وہ نہیں چاہتے کہ باہر آئے. بلیو می, مجھے افسوس کیا ہوتا ہے جس حالات میں ہم نے پارٹی
سے یا میں نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا، جو بھی ہوا جس طریقے سے بھی سب کو پتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے تو کیا میرے پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا؟ آج مجھے کسی اور پارٹی سے کوئی مخالفت نہیں آتی، اور میں وہ ہوں جس نے اپنی زندگی اس پارٹی کو دیا ہے، اور اللہ نے 2 بار عزت دی. لیکن آج میرا اب ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، ایجنسیوں کے پاس بھی ہوتا ہی ہے نا کہ اگر اللہ نہ کرے میری بھی کوئی کرپشن ہوتی تو جیسے لوگوں پہ کیسز بنے، اللہ نے وہاں بالکل صاف ستھرے طریقے سے آج بیٹھے ہیں، عزت دار طریقے سے. 4 آپ جیسے بھائی عزت بھی کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ مخالفت اپنی پارٹی سے آتی ہے، یہ اپنے لوگوں کی طرف سے باتیں سننی پڑتی ہیں، ایسے لگتا ہے کوئی ہم را کے ایجنٹ بن گئے ہیں. یہ سب جانتے ہیں، اور اللہ الحق ہے، اللہ جانتا ہے دلوں کے راز، اور اللہ وقت پہ سب چیزوں کو عیاں بھی کر دے گا. علی امین گنڈا پور کیوں ہٹایا گیا؟ کیا وجہ بنی؟ سہیل افریدی کو کیوں لایا گیا؟ مجھے لگتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کچھ فیصلوں سے تھوڑے کنٹروورشل ہو چکے تھے عمران خان صاحب کی نظر میں. جو وہ چاہتے تھے علی امین گنڈا پور شاید اس طرح نہیں پرفارم کر پائے. اور میں بتاؤں سہیل کا یہ ہے کہ سہیل تو بہت کم عمری سے ہماری پارٹی میں ہے، اور ایک ان کا جو بہت پلس پوائنٹ ہے کہ ان کے ساتھ قبائلی لوگ بہت جڑے ہوئے ہیں اور ان پہ اعتبار کرتے ہیں. دوسرا وہ ایک ینگ انرجیٹک اور تب بڑے جذبے والا لڑکا ہے، اور وہ ماشاءاللہ اس کے کوئی اور مقاصد نہیں ہے، اس کو وہ بس ایک جنون ہے خان سے پیار کا، اس ملک سے پیار کا، اس جنون کے ساتھ. اور اس تحریک کو، کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے جنون کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ سہیل میں موجود ہے. اچھا آپ نے بتائیں، ابھی وزٹ ہوا آپ کے سامنے، سب چینلز نے چلایا، سوشل میڈیا نے چلایا، اب بدتمیزی ہوئی صحافیوں کے ساتھ، اور آج ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے. عظمہ بخاری بھی تھی اور بھی کافی صحافی تھے، اور ہمارے جو صدر ہیں لاہور پریس کلب کے ارشد انصاری صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جی اب پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں لاہور پریس کلب میں ان کو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک پی ٹی آئی معافی نہ مانگے. دیکھیے وہاں بھی جو جن صحافیوں کو اب وہاں بھیجا گیا، جس طریقے سے پلان جو کویسچنز دے کے، کیونکہ وہ آپ بھی صحافی ہیں، صحافت میں جو میں نے خود صحافت پڑھی ہے اور میں جانتی ہوں کہ یلو جرنلزم کیا ہوتا ہے اور صحافت کا بیسک رولز کیا ہیں. آپ ایک بیٹھے ہوئے ایک آپ کے سامنے ایک سی ایم بیٹھا ہوا صوبے کا، آپ اس کو پوچھیں آپ اپنے ساتھ چرچ تو نہیں لائے، اس طرح کے ڈرگس تو نہیں لے کے آئے ہیں، آپ توہین والے درجے پہ جا رہے ہیں. آپ کویشچن آنسر سخت ہوتے ہیں اور اس کے کرنے میں کوئی آر بھی نہیں ہے، اور جو آفس ہولڈر ہوتا ہے وہ آنسریبل بھی ہوتا ہے عوام کے سامنے بھی. اور صحافت ایک پیشہ ہی بڑا مقدس پیشہ ہے. میں تو کہتی ہوں صحافی وہ لوگ ہیں جو تلوار کی جگہ قلم، قائد اعظم کا فرمان ہے کہ تلوار سے زیادہ قلم طاقتور ہوتی ہے. لیکن ہم اسی کا استعمال اگر کسی کے استحصال کے لیے کریں، کردار کشی کے لیے کریں، تو وہ بہت ہی غلط بات ہے. یہ غلط روایت پڑی ہے. نہ ہی میرے خیال میں پریس کلب والوں کو اس جنگ میں جو پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. صحافی غیر جانبدار ہوتا ہے، صحافت غیر جانبداری کا نام ہے کہ جہاں ہم ایشوز پہ، جہاں پی ٹی آئی غلط ہے اس کی نشاندہی کریں. ہماری حکومت میں جتنا کرٹیسزم میڈیا نے ہماری گورنمنٹ پہ کیا کسی پہ نہیں کیا. 1 روپیہ مہنگائی، آج کی پرائسز دیکھ لیں، اس میں 1 روپیہ قیمت بڑھتی تھی تو ایک مہنگائی ہے، مر گئے، لٹ گئے. آج کیوں نہیں میڈیا وہ پروگرام دکھاتا؟ آج کیوں نہیں وہ آواز اٹھتی جبکہ اس سے 200 گنا مہنگائی بڑھ چکی ہے؟ تو ہم نے تو تب بھی برداشت کیا. اور اس کو تنقید برائے اصلاح از آلویز ویری آپ کے لیے فائدے مند ہوتی ہے اور اس کو لینا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وزیر پنجاب کہتی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ سہیل افریدی لاہور میں پیرس دیکھنے کے لیے، اور باتیں کرتے ہیں کہ جی پنجاب میں وزیر اعلیٰ نے کام نہیں کروایا. اب دیکھیں پنجاب پورا پیرس بن گیا ہے، اور پشاور میں اتنے عرصے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آج تک ایک کام نہیں کروایا انہوں نے. دیکھیے اگر آپ کام کہتے ہیں نا، سڑکیں بنوانے جو اس ٹائم پورا لاہور کھدا ہوا ہے، اچھی بات ہے، آپ کی کنسٹرکشن ورک بھی میٹر کرتا ہے. لیکن ہماری گورنمنٹ نے آ کے جو ایک پہلی بار پاکستان میں کسی نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، آپ ہیلتھ کارڈ لے لیں، آپ تعلیم کا نظام دیکھ لیں، یکساں سب تعلیمی نظام اور ڈفرینٹ فیسلٹیز دیکھ لیں، نوجوانوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، خواتین کے لیے، مسافر خانے اور جو لنگر کا انتظام، جو ایک اسلامی
ایک جو ایک اسٹیٹ کا تصور ہے، میں سمجھتی ہوں بہت اچھی بات ہے اگر لاہور میں ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے، میں سمجھتی ہوں اچھی کام کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا مقصد ہے جمہور ہے، جمہوریت نکلتی ہے جمہور سے، اور جمہور ہے عوام، آپ اور میں، اور اگر ایک وہ اس کے ثمرات ایک عام عوام تک، ایک عام آدمی تک نہیں پہنچتے۔ آج آپ ایک عام آدمی کو روک کر پوچھ لیں، پہلے ہم کہتے تھے نا دال دلیا کھا کے گزارا ہو جاتا ہے، اب دال کوئی 500 روپے 800 روپے کلو دال ہے، اب اس کو وہ غریب آدمی تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے ایک عام آدمی کو کیا فیسلٹی دی ہے؟ آپ نے ٹریفک چلان کے نام پہ مجھے ایک بوڑھا آدمی روتا ہوا بلکتا ہوا ملا، اب پتہ یہ چلا کہ اس کی بائک پہ 23 لاکھ کے چلانز ہیں۔ 23 لاکھ وہ کہاں سے لے گا؟ اور 23 اس کے اگینسٹ جب تک وہ چلان فل نہیں کرے گا، اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے، اس کے بچوں کے بے فارم نہیں بن سکتے، اس کے مطلب بچوں کے آگے جو بھی کام ڈگریز بلاک ہو گئی، ان کے آئی ڈی کارڈز بلاک ہو گئے، ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے ٹریفک پہ بالکل اچھی بات ہے، آپ کو قانون اور ان چیزوں کو، انسانی جانوں کے نقصان کو روک کے کریں، لیکن دوسرے ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ آپ کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، پہلے کسی کا غلط وہ بن نہیں سکتا لائسنس جھوٹا، دوسری بات اس کے بعد وہ اگر کہتے ہیں آپ یہ مسٹیک کریں گے آپ کے اتنے پوائنٹس سے پوائنٹس کٹیں گے، آپ کو بلیک سٹار ملے گا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا لائسنس ختم ہو جائے گا۔ ان پہ اتنے بھاری جرمانے، بائک والوں کو پکڑ، غریب کبھی ریڑھی والے پریشان ہیں، اب طبقے کا نام نہیں، میں نے رکشے ڈرائیور گیا، صرف اتنا بھاری چلان پڑا کہ وہ سہ ہی نہیں سکا، لوگ اپنے بچوں کو کر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو کر خود بھی، یہ میں تب یہ سمجھوں کہ ابھی پچھلے دنوں میرے کسی مطلب جاننے والے سٹاف میں ایک بچی کا کیس ہوا، میں نے پورا اپنا انفلوئنس کیا، اس میں نون لیگ کی جو اس ٹائم ایم پی اے ہیں، جو وومن اس میں بیٹھی ہیں، ہنا پرویز باٹیو، ان سب نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا، یہ میں مطلب آپ آن دا ریکارڈ کہہ رہی ہوں، یہ ان کی تعریف ہے کہ سب نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا، لیکن پولیس جس طرح چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے، کیونکہ وہ غریب ہے وہاں سے مال پیسہ نہیں آ سکتا، اس غیر تعلیم یافتہ بچی کی ایف آر آئی ہی غلط بنا کے، ہمارے محکموں پہ ایک عام آدمی کو تو جرت نہیں ہے تھانے میں گھسنے کی، اس کو انصاف کیا ملے گا؟ خدا را آپ ڈیولپمنٹ پہ کام کریں اور اس کے کریڈٹ بھی لیں، ہمیں کوئی اس سے آر نہیں ہے۔ اب شادی ہے اور وزیر اعلیٰ ہماری جو ہیں وہ جہاز پہ جاتی ہیں، ہیلی کاپٹر پہ جاتی ہیں اور کارڈ تقسیم کر رہی ہیں۔ اور یاد ہے آپ کو ایک بار عمران خان صاحب اپنے بنی گالہ والے گھر سے آفس تک، پرائم منسٹر آفس تک ایک بار ہیلی کاپٹر استعمال کیا تھا، اور اس پہ کتنا شور و ویلا تھا۔ میں مطلب آپ وہ کریں، مطلب شیشے کے گھر پہ پتھر وہ مارے جو خود شیشے کے گھر میں نہ رہتا ہو۔ اول تو آپ لوگوں کو ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اگر کی ہے تو خود پریکٹیکلی آپ اس چیز کو پرسنلی کر کے بتائیں، وہ سادگی اختیار کریں۔ کیا گیا بخاری صاحبہ سے کل کی بات ہے کہ میڈم آپ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ ہیلی کاپٹر پہ جاتی ہیں اور کارڈ تقسیم کرتی ہیں، اس کے اوپر کیا کہیں گی؟ آگے کوئی رسپانس نہیں۔ وہ کیا کہہ سکتی ہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کچھ کہنے کا، مجھے تو ان سے ہمدردی ہے۔ دیکھیے میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے یہاں جو بادشاہت کا تصور ہے نا، اور یہ جو اپنی ذات، اپنا سٹیٹس، ہر جگہ اپنی پکچر، میں ایک صوفی قسم کی انسان ہوں، میں ایک درویش ٹائپ انسان ہوں، میں اللہ سے معافی مانگ کر کہتی ہوں میں بہت عام سی انسان ہوں، میں پٹھان کا یہ 3 سال پرانا جوڑا پہن کے بھی خوش ہوں، مجھے کوئی برانڈ وہ کچھ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں سکون اور اطمینان اتر جائے۔ بات یہ ہے کہ یہ بادشاہت، پروٹوکولز، ہر جگہ اپنی تصویر، ہر جگہ میں، یہ کیا ہے میں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نماز کا سب سے بہترین خوبصورت جو اس کا نچوڑ ہے وہ سجدہ ہے، اور اللہ جب انسان جب اپنے رب کے آگے سجدے میں جاتا ہے تو اپنا فنش ختم کر دیتا ہے، اس کی میں وہاں مر جاتی ہے۔ تو ہم جب تک یہ اپنی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، آپ اور میں یا مریم نواز یا عمران خان یا زرداری صاحب، کوئی نہیں ہے کچھ، وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
جب تک میرا رب نہ چاہے. تو اللہ نے توفیق دی, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ کریڈٹ میں والا پلیز ہمیں سب کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اور یہ تکبر اور یہ پاور اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے. جس کو تو لے کے آزماتا ہے نا, اس کو تو وہ ڈھیل دیتا ہے کہ میں نے تو اس سے لے لیا ہے. اور جس کو وہ دیتا ہے نا, اس کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ طاقت ہے, پاور ہے, وہ اختیارات ہیں. خوددارا یہ کریں کہ موت پر حق ہے. نہ آپ بچ سکتے ہیں, نہ میں, نہ کوئی. اب خبریں آ رہی ہیں, تازہ خبریں, ڈیلی خبریں آ رہی ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ جی عمران خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں بہت جلد. تو آپ تو بیٹھتی اٹھتی ہیں, اور کیا صورتحال ہے, کیا اندر کی باتیں ہیں, کیا سچویشن ہے؟ میرے خیال میں عمران خان کو کسی نے قید نہیں کیا. عمران خان کو کوئی قید کر ہی نہیں سکتا. عمران خان ایک جذبے کا نام ہے, ایک ویژن کا نام ہے. عمران خان آج چاہیں قید سے باہر آ سکتے ہیں اگر وہ کمپرومائز کر لیں. وہ اندر بیٹھے ہیں اپنے اصولوں پہ, اپنی ہی وجہ سے بیٹھے ہیں. تو میرے خیال میں اللہ کرے کہ ایسی صورتحال, میری خواہش ہے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ کرے ہماری جو ایک ریاستی سٹرکچر ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری افواج ہیں, ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں. مطلب, اور کیونکہ پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ کا اختلاف رائے وہ سب ہو سکتا ہے, لیکن ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل بیٹھیں. وہ بھی دلوں سے کدورت نکال دیں کہ ایکسٹریم اس پہ جانے کے بجائے ہمارے بھی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا, جو لوگ بات کر رہے ہیں نا اس ٹائم بیٹھنے کی, بات کرنے کی. دیکھیں پہلی جنگ عظیم دیکھ لیں, دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں, اتنی لاکھوں جانیں گئیں, کروڑوں جانیں گئیں, ملک تباہ ہو گئے, لیکن اینڈ آف دا ڈے مسئلے حل ہوئے ٹیبل ٹاک پہ. ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے اگر آپ بیٹھ جائیں. بیٹھنا چاہتی ہے, بار بار وزیر اعظم نے بھی کہا, کافی لوگوں نے کہا کہ خان صاحب اپنے ضد پہ کیوں اڑے ہیں. نہیں, بیٹھنا اگر چاہتے ہیں نا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن گیسچر بھی تو دینا. خان نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیپس لیں تھوڑے سے. اب ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اپنا عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری صاحب, یہ بہت سینئر لوگ ہیں, اور عمر رسیدہ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تو خود کینسر پیشنٹ ہیں, اور اس کے باوجود وہ جس سختی کی قید بند تھے. آپ اچھا گیسچر دیں. جو ہمارے اس ٹائم ایسے لوگ ہیں, آپ ان کو نرمی برتیں, ان کو رہائی دیں, تاکہ خان صاحب کو لگے کہ ہاں یہ کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں. پھر وہ بیٹھیں گے, بات کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. دیکھیے نہ یہ کوئی آسان نہیں ہوتا جیل کاٹنا اور قید تنہائی کاٹنا. وہ تو اللہ نے ان کو بہت ایکسٹرا آرڈنری نروز, اور میں سمجھتی ہوں یہ جو لوگ اللہ سے محبت کر بیٹھتے ہیں نا اور سمجھ جاتے ہیں زندگی کا کلیہ, ان کے آگے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. ہم کمزور لوگ ہیں, لیکن اللہ نے ان کو بہت مضبوط بنایا, اور وہ ملک کی سالمیت کے لیے ضرور بیٹھیں گے. اچھا اپا, یہ جو سہیل افریدی آئے, لبرٹی گیا ہے, پہلے اعلان کیا گیا کہ ہم آ رہے ہیں, عوام کو باہر اکٹھا کریں گے لبرٹی میں, پھر کہتے ہیں عوام نکلی نہیں ہے بھائی. بات سنیں, میرے سامنے بیچاری ہماری خواتین اٹھا لی گئیں جیسے نکلی, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے, جی, اور سارا رضا کی چھوٹی چھوٹی بچیاں, وہ بیچاری کیا کر رہے ہیں, کھڑے ہوئے نا سمپل اپنے سی ایم کو دیکھنے کے لیے, یا اس میں ہماری خواتین کو اٹھا لیا گیا, ہمارے ورکرز کے گھروں میں چھاپے, کرامت صاحب کو اٹھا لیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے گھروں کا آپ اٹھا لیں گے, چھاپے ماریں گے, نکلیں گے, پولیس پہ ایف آئی آر کٹ جائیں گی اتنی سخت. آپ کسی کے ساتھ, اب ایک عام آپ کا سی ایم آئے, لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, ہونے دیں یار, اس میں کیا مذائقہ کیا ہے, اس میں کیا کسی کا نقصان ہے. وہ بیٹھ کر اپنے سی ایم سے ملنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. ورکروں کے گھروں میں راتوں سے چھاپے شروع ہو گئے 2 دن پہلے سے, پھر ان کو قید کر دیا گیا, ضمانت نہیں ہو رہی کہ جب تک یہ واپس نہیں جائیں گے ان کی ضمانت نہیں ہونی. تو یہ اس قسم کے جو تاثر ہے. اور لیکن آپ اگر ایک بار ہمت کر کے, دل بڑا کر کے, لوگوں کی پکڑ دکڑ بند کر کے پھر دیکھیں کہ کتنے لوگ آنا چاہتے ہیں. دیکھیں عوام ہوتی ہے, عام عوام, آپ جیسے جو لوگ ہیں, ہم لوگ عام عوام ہیں. اب ہمارے گھروں میں بچے بھی ہیں, آپ کا روزگار بھی ہے. اگر آپ 4 دن کے لیے یا آپ کو کوئی کیس ڈال کے 2 سال کے لیے جیل بھیج دیتے ہیں, تو آپ کی فیملی کو پیچھے کون دیکھے گا. یہاں تو لوگوں کا دال دلیا نہیں پورا ہو رہا. بلکہ میں بھی یہ بھی کہتی ہوں کہ ہمارے ورکرز بہت عرصے سے بہت قربانیاں بھی دے رہے ہیں. میں ایسے ورکرز کی فیملی کو بھی جانتی ہوں کہ جو قید و بند کی مشکلات کے بعد وہ داتا صاحب جا کے 2 وقت کھانا کھاتے ہیں, اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے
کہ کہنا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، پھر بھی بڑی لیڈرشپ تو پھر چھپ جاتی ہے، غائب ہو جاتے ہیں. اب کس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ کئی سالوں کے لیے کسی ملک میں چلے جائیں یا کریں. ہم جیسے لوگ جو تنخواہ دار ہیں، جن کی تنخواہ مہینے کے درمیان میں ختم ہو جاتی ہے، ہم لوگ بال بچے لے کے کسی جگہ پہ گم ہو جانا، غائب ہو جانا ایک عام ورکر کے لیے مشکل ہے. میں ایم پی اے رہی ہوں. آخری سوال، تحریک انصاف میں اب آپ ہیں، جیسے آپ نے موبائل پہ بھی دکھایا، پیچھے خان صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور آپ نے ریزائن بھی دے دیا. اب دوبارہ کوئی تھریٹ تو نہیں آتے پولیس کی طرف سے کہ آپ نے کیوں ریزائن کیا اور ابھی کیوں پی ٹی آئی میں آپ؟ نہیں، میں پی ٹی آئی میں دیکھیں میں تو اپنے طرف سے دل میں ہوں نا، پی ٹی آئی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. میں مطلب واضح بات کے لیے ہوں، کیونکہ وہ بھی چند لوگ، باقی تو سارے اتنے پیار کرتے ہیں، ورکرز اتنے اٹیچ ہیں. چند ایک ہیں جو نہیں چاہتے، اور کئی ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو جن کے دل پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں. لیکن ہم بیٹھے ہیں، خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. اگر وہ ہمیں ہماری پرابلم کو سمجھتے ہوئے ہمیں سننے کے بعد سمجھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. ہمیں ہماری محبت، ہمارا جذبہ کسی عہدے کا نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں. گھر میں ہوگی یا پیور پارٹی؟ نہیں، گھر پہ بیٹھی ہوں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے. کیونکہ ہر ایک کو آپ لیڈر نہیں مان سکتے، ہر ایک کے لیے دل اس طرح نہیں ہو سکتا. دل اور ضمیر ہونا. میں وہ نہیں ہوں جو ایم پی اے میں نے بننے آئی تھی. میں ایک ورکر ہوں، ہمیشہ رہوں گی، اور جو اللہ نے عزت دی میں اس کے لیے اللہ کی اور اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کیا، اور الحمدللہ انٹینشنلی کبھی نقصان نہیں دیا، نہ ہی کوئی فائدہ اٹھایا. ہاں مشکل وقت ہے، آپ کی ذات تک تو آپ کر لیتے ہیں، بات اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر آپ کو سیکریفائزز کرنے میں. بہت شکریہ. آپ نے میڈم سعدیہ سہیل رانا کی باتیں سنی، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.